انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ رو۔ یہ بدلہ ہے ان لوگوں اس چیز کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، عن قریب وہ تھوڑا ہنسیں گے اور زیادہ روئیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی کمائی کا۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 10 کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ منافقین کو اس آیت میں خطاب کیا گیا جو نبی کے سامنے ایمان ظاہر کرتے تھے حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ تو قرآن نے کہا کہ ابھی تم تھوڑا ہنس لو اور جہنم میں ہمیشہ رونا ہوگا۔ اور یہ جہنم میں ہمیشہ رونا کیوں ہوگا؟ کہ تم نے دنیا میں گناہ کے کام کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے زیادہ ہنسنے سے منع کیا اور زیادہ رونے کی ترغیب دی۔ جو شخص دنیا میں زیادہ ہنسے گا وہ آخرت میں زیادہ روئے گا، اور جو دنیا میں زیادہ روئے گا وہ آخرت میں زیادہ ہنسے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لو انتم تعلمون ما اعلم، میں جو چیز جانتا ہوں آخرت کے منظر کو اور آخرت کی ہولناکی کو، اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تو تم تھوڑا ہنسو گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم بہت روؤ گے۔ آخرت کا منظر اگر تم اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو تو تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کو اس موقع پر سورج کو بھی گرہن لگ گیا تھا، وہ بھی بے نور ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے صلاۃ الکسوف اور سورج گرہن کی نماز آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ تو نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوتے پیچھے ہوتے۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا اللہ کے نبی آپ نماز میں آگے پیچھے کیوں ہو رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میرے سامنے رکھ دی گئی تھی، میں نے چاہا کہ جنت کے کچھ پھل توڑ کر تم کو کھلا دوں، لیکن میں نے سوچا اگر یہ کام ہوگا تو امت ایمان بالغیب اور بن دیکھے جنت کو ماننے کا جو ثواب ہے اور بن دیکھے جہنم پر اعتقاد رکھنے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، اس لیے میں نے جو ہے تو اس جنت سے پھل توڑ کر نہیں آپ کو دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معراج کی اور معراج پر بلایا گیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی طرف گھمایا گیا اور وہ سارے منظر آپ کی نگاہ میں تھے، اس لیے آپ کہتے ہیں جو میں نے منظر دیکھ کر آیا ہے وہ منظر اگر تم بھی اس کا یقین کر لو اور تمہیں بھی اس کا اعتقاد ہو جائے تو لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تم تھوڑا روئیں گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ تم رو۔ آج ہمیں اللہ کے سامنے رونے کی عادت ہماری کم ہو گئی بلکہ ختم ہو گئی۔ ہم اللہ کے سامنے نہیں روتے، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں۔ قرآن کریم ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ دنیا میں زیادہ ہنسی ان کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کی کیفیت کو مردار کر دیتا ہے اور زیادہ رونے سے دل کی کیفیت تازہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس موقع پر سورج ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہوگا اور سورج کی تپش کی وجہ سے انسان کے
سر میں جتنی بھی چیزیں مٹیریل اندر ہے، بھیجا دماغ، یہ ساری چیزیں وہ کھدکے گا. جس طریقے سے انگار کے اوپر ہانڈی رکھ دی جاتی ہے اور وہ کھدکتی ہے، اس طریقے سے ایک کھوپڑا ہمارا کھدکے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بعض لوگ سر تک پیش جو ہے تو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ گردن تک، کچھ لوگ جیسے جیسے اعمال ہوں گے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. لیکن اگر جو شخص چاہے کہ آخرت کی اس مصیبت سے اسے نجات ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعمال ایسے بتائے کہ ان 7 اعمال کے کرنے والے کو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دھوپ سے بچائے گا اور اس مصیبت سے نجات دے گا اور اپنے سائے کا، عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان 7 میں سے ایک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وہ آدمی جس نے تنہائی میں ذکر اللہ خالین، خلوت میں اللہ کو یاد کیا، خلوت میں اللہ کو یاد کیا، یعنی اخلاص کے ساتھ اس نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کا استحضار کیا. اے اللہ تو نے یہ نعمت بھی ہمیں دی، اے اللہ تو نے یہ نعمت بھی دی، ہم کتنا تیری ناشکری کرتے ہیں. یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو ڈباتے ہیں. ذکر اللہ خالین، یہ تنہائی میں بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو ڈباتے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی یاد اخلاص کے ساتھ کیا، جس کے نتیجے میں اس کا دل ڈرا اور اس کے دل میں خشیت، اللہ کا خوف پیدا ہوا اور وہ خوف آنکھوں کے آنسوں سے ٹپکا باہر ظاہر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے آپ کو نمازی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو قرآن کا تلاوت کا عادی بنانے کے لیے، اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، اپنی کھیتی باڑی میں خیر و برکت کے لیے، کہ ہم اللہ سے رو رو کر دعا مانگے، روئے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص روئے گا، اللہ کے نبی نے کہا اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور ایک حدیث میں مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع. جس طریقے سے گائے، بیل، بھینس ہمارے پاس میں ہوتے ہیں اور بھینس کا دودھ انسان نکالتا ہے، گائے کا دودھ نکالتا ہے، تو نکلا ہوا دودھ ہم دوبارہ اس کے تھن میں ڈال سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ڈال سکتا. جس نے دودھ نکال لیا وہی دودھ دوبارہ جانور کے اسی دودھ کی ٹنکی میں ہم دوبارہ نہیں پہنچا سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا رجل بکا من خشیت اللہ، جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے ڈباتی ہے، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے، اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا نکالے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھن میں واپس جانا. دوبارہ تھن میں دودھ واپس نہیں ہو سکتا ہے. ایسے ہی اللہ کے ڈر میں، اللہ کے خوف سے جس آنکھ نے آنسو بہایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ والے کو جہنم میں نہیں ڈالتے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے رونے والے بنے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے اس طریقے سے رویا کرتے تھے. روایت میں آیا کل مرجل، جیسے ہانڈی کے کھدکنے کی آواز آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سرکیاں لے لے کر اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے اور گڑ گڑایا کرتے تھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہتی تھی کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عائشہ کے جواب میں حضور نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہے تو کیا میں اللہ کے نعمتوں کی شکر گزاری نہ کروں؟ میرے بھائیوں، ہم اگر اپنے بدن کے اوپر ہی غور کریں گے تو ایک ایک نعمت کروڑوں اربوں کھربوں کی دولت کے برابر ہے. ایک انسان کی آنکھ کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے،
تو وہ آنکھ کی روشنی کو بحال کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی قدرت نے جو روشنی دی ہے وہ روشنی اس کو نہیں مل سکتی۔ آدمی کا پیر ٹوٹ گیا، وہ اس میں راڑے اور کیا کیا ڈالتا ہے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی قدرت نے جو طاقت اس کے پیر میں جب پیدا کیا تھا اس وقت رکھا تھا، ٹوٹنے کے بعد وہ طاقت اس کے اندر نہیں آتی۔ اس لیے ہم اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، قم اللیل، رات کی تنہائی میں روئے۔ اتنے رویا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہیں غم میں، کہیں رونے کی کثرت میں تمہاری جان نہ چلی جائے، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، کہیں تمہاری جان کھپ نہ جائے۔ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ من چاہی، جس طرح جنت میں انسان من چاہی زندگی گزارے گا تو کافر اس دنیا میں من چاہی زندگی گزارتا ہے، اور قیدی کو من چاہی زندگی نہیں ملتی جیل میں، وہ جو چاہے گا اس کو نہیں ملے گا، اسے جیلروں کے اور جیل کے قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم اہل ایمان کو، ہم مومنین کو اس دنیا میں رب کے قانون کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، نبی کے طریقوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ نہ رونا، دنیا میں نہ رونا، یہ منافقین کی صفت ہے، اور ہنسنا، زیادہ ہنسنا اور حد اعتدال سے آگے بڑھ جانا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ اور اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے، ہنستے بھی ہے تو حدود میں رہ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آیا، آپ کی ہنسی سے متعلق دو طرح کی روایت حدیث میں آئی۔ جل ضحکہ التبسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر ہنسی زیر لب ہوا کرتی تھی، صرف آپ مسکرایا کرتے تھے۔ جس طریقے سے ہنسی کے جو آثار ہوتے ہیں، اس طریقے کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ پر نمایاں ہوتے تھے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زور سے ہنستے کہ ساتھیوں کو بھی سنائی دیتے تھے۔ لیکن ہنسی، یہ دو طریقے کی ہنسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ہمیں دل لگی کے لیے اور اپنے دوستوں کی محفل میں جائز طریقے سے ہنسنا درست ہے، لیکن تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اس لیے ہم ایک ایسا وقت نکالے، 5 سے 10 منٹ دن بھر میں ایک ایسا وقت نکالے کہ اس دن ہمیں اللہ کے سامنے اور اس ٹائم پہ رونا ہے، رونا، چاہے وہ ٹائم پر کوئی بھی بڑا سے بڑا کام آ جائے، ہم اس کام کو آگے پیچھے کھڑے، چاہے کھیت میں بیٹھے ہو، کھیت میں اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص چرواہا ہوتا ہے، بکریاں وغیرہ چراتا ہے، وہ اگر جنگل میں آذان دے کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے صحرا اور جنگلوں میں اللہ کا نام بلند کیا۔ اس لیے ہم کھیت میں تو یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ہم کھیت میں اب کیا کریں، وہیں آپ پانی بھر رہے ہیں تو وہیں ٹپے کے پاس میں وضو کر لے اور وہیں نماز پڑھ لے، اس کی نماز کی برکت سے کھیتی میں بھی ظاہر ہوگی۔ جو کھیتی میں کیڑے اور جو بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائیں گی، وہ دور ہو جائے گی اس کی برکت سے۔ ہم ایک وقت ایسا مقرر کریں، ہم اللہ کے سامنے مانگنے والے بنے۔ کس سے مانگنے والے بنے؟ اللہ کے سامنے رونے والے بنے۔ ہم روتے ہیں جب کوئی مر گیا، اتنا روتے کہ دوسرے کے مرے تک جی بھر جاتا۔ اب وہی روئیں گے جب دوسرا کوئی مرے گا۔ حد اعتدال سے، شریعت سے کے حکم سے آگے بڑھ کر ہم بہت زیادہ اس کے رو لیتے ہیں اور اس کی صفات بیان کر کر کے رو لیتے ہیں، جو رونا اللہ کو پسند نہیں، جس رونے کی وجہ سے مردے کو بھی وہ عذاب ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے روئے، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، رب کے سامنے ہم آنسو بہائے، اللہ کے سامنے ہم اللہ کو منوائے
تو قرآن کریم کی آیت سے چھوٹا سا سبق ہم کو یہ مل رہا ہے. اگر ہم اس کو اپنی زندگی عمل میں اتار لیتے ہیں، اگر ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ دن میں ایک ایسا وقت 5 سے 10 منٹ کا نکالیں گے جس میں ہم اللہ کے سامنے روئیں گے بھائی اللہ کے سامنے. اگر 5 منٹ ہم نکالتے ہیں، سمجھ جاؤ کہ آج کی تفسیر قبول ہوگی اور فائدہ مند ہوگی. اور اگر ہم نے سن لیا، اچھی تفسیر ہوئی، تعریف کر لیا، اور اس میں جو بولا گیا اس کو اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لایا، تو پھر ہمارا تفسیر سننا کوئی فائدہ کا نہیں ہوگا. اس لیے ہم نے جو یہ سنا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا کہ ہم اللہ کے سامنے رونے والے بنے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رات رات اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ سے متعلق آیا کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی رات بھر جاگے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے دھوئے. بعض امام محمد رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آیا کہ اپنے رات کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے. ایک حصہ سونے کے لیے رکھتے تھے، ایک حصہ کتاب کے پڑھنے کے لیے رکھتے تھے، اور ایک حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں گزارتے تھے. تو ہم بھی اپنے دن رات میں سے کوئی 5 سے 10 منٹ ہم ایسے نکالے کہ جن میں ہم اللہ کے سامنے روئے. وہ 5 منٹ میں اللہ کے سامنے روئے. یہ 5 منٹ کا رونا آخرت کی زندگی میں ہمیشہ کے رونے سے ہمیں بچا لے گا. ورنہ قرآن کریم نے فرمایا کہ منافقین یہاں ہنس رہے ہیں، ان کو آخرت میں ہمیشہ رونا ہوگا. اور اس رونے کو قرآن نے پارہ نمبر 22 کے سورہ فاتر میں فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ چیخے مار مار کے جہنم میں روئیں گے، لیکن ان کی کوئی چیخ اور پکار کو سننے والا نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج اللہ کے سامنے رو لیں. اللہ کے سامنے آنکھوں، یہ آنکھ کا حق بھی ادا ہو جائے گا کہ یہ آنکھ اللہ نے اس کے سامنے رونے کے لیے دی. اس آنکھ کے رونے کی وجہ سے جو آنسو گرے گا، خدا کی قسم یہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا روئے، تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جہنم میں منافقین زیادہ روئیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے. اگر ہم آخرت میں ہنسنا چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں، کیونکہ منافقین کو جہنم میں رونا کیوں پڑ رہا ہے؟ جزاء بما كانوا يكسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں. تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک تشریح تو بتایا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے، اور دوسری تشریح یہ ہے ذکر اللہ خالیا، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے الگ ہو کر تنہائی میں، خلوت میں اللہ کے سامنے روئے. جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت اللہ کے سامنے روئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آخرت کا عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے، اور رونے والے کو اللہ تعالی جہنم کی نحوست اور جہنم کی عذاب سے بھی اللہ تعالی بچائیں گے. اور اسی طریقے سے رونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رونے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ آخرت میں انعامات دینے والے ہیں وہ انعامات سے ہمیں نوازیں گے. اور اگر ہماری زندگی اللہ کے سامنے رونے سے نہیں گزری، اللہ کے سامنے ہم نے نہیں رویا، تو آخرت کا حال بہت برا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنے، رونے والے بنے، اور اس رونے کے ذریعے ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی منگوائے. اور اللہ کو ہم جیسے ہمارا کوئی بڑا کام، سرکاری طور پر اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو ہے تو تلہٹی ہے، یہ ہے، جتنے بھی نیچے کے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو ہم کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، بھئی لے لینا اتنا، اور لیکن ہمارا کام کر دے. اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ایسے کوئی چھوٹے لوگ نہیں رکھے کہ جن کے واسطے سے ہم اللہ تک پہنچے، بلکہ براہ راست اللہ کے سامنے ہم رو کر کے مانگ سکتے ہیں، اپنی ضرورت کو رکھ سکتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ فَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب مجبور انسان، کمزور، دنیا کا دستور تو مجبور جو ہے اس کو اور مجبور سمجھتے ہیں. دنیا کا دستور ہے
کہ دنیا والا ایک مجبور انسان ہوتا ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے اور پیسے وصول کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ مجبور ہے تو اس کا کام کرا کر کے اس کو اچھا کر دیں گے، بلکہ اس کی مجبوری کا اور فائدہ اٹھاتے جائیں گے. اللہ کا قانون ایسا ہے کہ مجبور کی دعا بہت جلد اللہ قبول فرماتا ہے. دنیا کے نظام سے الگ اللہ کا نظام کہ مجبور کی اللہ تعالیٰ بہت جلد دعا قبول کرتا ہے. اور اس کے جب وہ مجبور ہاتھ اٹھاتا ہے وہ سارے واسطے سے وہ دھتکارا ہوا آتا ہے، کیونکہ دنیا والوں کے پاس وہ گیا ہے لیکن دنیا والوں نے اس کو ہٹا دیا ہے، تو سارے جگہوں سے وہ دھتکارا ہوا اللہ کے سامنے آتا ہے بڑے اخلاص کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ آنسو بہاتا ہے. قرآن کریم نے پارہ نمبر 20 میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، اس کی مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کوئی بھی مجبوری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ کے سامنے پہلے رکھیں، اللہ کے سامنے اسے پیش کرے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے دھوئے. اللہ رب العزت انسان کی اس آواز کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے. مضطر بلکہ مسلمان کی نہیں بلکہ مجبور اگر کافر ہو تو اس کافر کی بھی دعا اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں. چنانچہ پارہ نمبر 11 کے سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین عرب جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے اور کشتیوں کا سفر کیا کرتے تھے اور سمندر میں اگر ان کی کشتیاں پھنس جاتی اور چاروں طرف سے ہوا اور دھن شروع ہو جاتا اور جانا ان کو ادھر ہوتا، لیکن پانی کی لاٹیں اور پانی کی کروٹیں ادھر بدلتی اور وہ کشتیوں کو ادھر لے آتی اور ان کی کشتیاں ڈاماڈول ہوتی. اللہ کے سامنے وہ ہاتھ اٹھاتے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اے اللہ اگر اس کشتی کی مصیبت سے اور ایک کشتی کو ڈوبنے سے اگر آپ نے بچا لیا ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. اگر ایک مجبور کافر بھی اللہ کے سامنے دل سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے. ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مرنے کی بعد کی زندگی پر ہمارا یقین ہے. فرشتوں کے اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق ہے، اس پر ہمارا یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام امت کی ہدایت کے لیے بھیجے، اس پر ہمارا یقین ہے. ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنوں کو تو ضرور دے گا، صرف اللہ تعالیٰ بہانہ دیکھتا ہے. جبکہ یہ مشرکین اور کافرین کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن جب وہ اچھے ہو جاتے ہیں قرآن نے کہا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہ خشکی کی طرف آ جاتے ہیں مَرَّ كَأَلَّمْ يَغْنَى، گویا کہ اس کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں. اگر ہم مجبور ہیں، پریشان ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری گڑ گڑاہٹ کو، ہمارے رونے کو، ہمارے دھونے کو سنے گا. حدیث میں آیا کہ بندہ اگر اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. بندہ اگر دھیرے چلتا ہے اللہ تعالیٰ تیز چل کے اس کی طرف آتے ہیں اور اس کی طرف گڑ گڑا اس کی طرف اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی بھر گناہ کیا، اب کیا اللہ کے سامنے مانگوں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی نظر کس بندے پر سب سے زیادہ ہوتی؟ بزرگ نے کہا مثال دے کر کہ تمہارا کپڑا ہے جو درزی نے سیا اور کپڑے کا ایک حصہ وہ ہے جو تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے پھٹ گیا، یہ کسی جالی جپالی میں اٹکنے سے پھٹ گیا. اب تم نے گھر آ کر اس کو اپنے ہاتھ سے سیا، تو جب تم اٹھتے بیٹھتے ہو تو درزی کے سلائے ہوئے پر تمہاری زیادہ نظر ہوتی ہے یا جو کپڑا پھٹ گیا تم نے ہاتھ سے اس کو سیا اس پر زیادہ نظر ہوتی؟ کس پر زیادہ نظر ہوتی؟ جو ہاتھ سے ہم نے سیا اس کے اوپر. درزی کے سلے ہوئے پر کو ہم کو اعتماد ہے کہ یہ پھٹے گا نہیں، لیکن ہمارا ہاتھ کا سلا ہوا کچی سلائی ہم کو معلوم ہے کہ ہم اس میں ماہر نہیں ہیں، وہ پھٹ جائے گا. ایسے ہی اللہ رب العزت کا حال ہے کہ جو بندہ اللہ سے ٹوٹ گیا تھا پھر 2 مرتبہ اللہ کے پاس جڑ گیا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس کی نظر اللہ کی نظر اس پر زیادہ ہوتی ہے، کہیں یہ میرا بندہ اور دوبارہ مجھ سے ٹوٹ نہ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے سامنے مانگنے والے بنو، اللہ کے سامنے رونے والے ہم سب بنے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے رونے والا بنائے۔ تو یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم سب دن رات میں ایک ایسا وقت نکالیں گے 5 سے 10 منٹ، صرف کتنے؟ 5 سے 10 منٹ، چاہے جنگل میں ہو، چاہے کھیت میں ہو، چاہے گھر پہ ہو، کہیں ہو، ہم رک جاؤ اللہ کے سامنے 5 منٹ رو لو اور اللہ کے سامنے اپنی جو بھی ضرورت ہے اس کو رکھ لو۔ بیمار ہے اس کے لیے دعا مانگ لو، پریشانی ہے گھر میں، آپ نے کھیت میں لگائے 10,000 آیا 8,000، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں عشر دینا پڑے گا کیا؟ دینا پڑے گا، بولے گھاٹا ہوا، اب اتنا بھی نہیں نکلتا تو پھر کیا کرتے؟ اس کے شکرانے میں دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم اللہ کے سامنے روئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رونے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے مانگنے والا بنائے۔ دعا کرو۔